فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں، آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مختصر فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر محکمانہ کارروائی ہوئی۔ پاک فوج کے 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن و مراد ریٹائر کیا گیا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کے دلائل، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ کیا بغیر پینشن ریٹائر ہونے والے جنرل کور کمانڈر لاہور تھے؟ کیا کور کمانڈر لاہور ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے؟ یہی تو بات ہے، آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ بہتر ہے یہ باتیں نہ کریں۔ 9 مئی مقدمات میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ، اعتراف جرم پر 20 ملزمان کو سزا سنا دی۔ 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے فی کس جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 6 ملزمان اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک۔ دفاعی محاذ پر پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مسلح افواج کو شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی عسکری قیادت، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پہل نہیں کریں گے، بھارت نے ایڈونچر کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا اطلاع تھی کہ بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات حملہ کرے گا۔ مسلح افواج نے مہم جوئی ناکام بنا دی، اپنے حصے کا ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑیں گے۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی اعلان جنگ تصور ہوگا۔ پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اسی لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مودی سرکار لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ الزامات کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ اسحاق ڈار کی تمام سیاسی جماعتوں سے متحد ہونے کی اپیل۔ بھارت نے آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپس کا جھوٹا بیانیہ بنایا۔ فالس فلیگ آپریشن کوئی نئی بات نہیں، عالمی میڈیا نے بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا عالمی اور مقامی میڈیا کے ساتھ LOC کا دورہ، زمینی حقائق دکھائے۔ CNN کے صحافی نک رابسٹن کی سرجیوار گاؤں آمد، جعلی مقابلے میں شہید محمد فاروق اور محمدین کے ورثاء سے ملاقات، لواحقین کی جانب سے انصاف کی اپیل۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی، دریا چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے تمام دروازے بند۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک ہو گیا، ویڈیو جاری۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بلگہار ڈیم سے بھی پانی کا بہاؤ روک دیا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔ بھارتی دہشت گردی خلاف پاکستان اور چین ہم آواز، مودی سرکار کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ صدر مملکت کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ چینی سفیر کا امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا وعدہ، کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے دوست ممالک متحرک، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود، صدر وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب، مستقل مندوب عاصم افتخار 15 رکنی کونسل کو بریفنگ دیں گے۔ اور اخباری خبر، عدالت میں بطور ثبوت تسلیم کرنے کا قانونی نقطہ طے، لاہور ہائی کورٹ نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ رپورٹر عدالت میں پیش ہو تو خبر کو قابل قبول ثبوت تسلیم کیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے دوست ممالک متحرک، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود، صدر وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات شیڈول، ایرانی وفد کل بھارت روانہ ہوگا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی قیادت متحد، قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ مودی سرکار کے الزامات اور جارحانہ اقدامات پر بحث کی جائے گی۔ ارکان کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔
پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی الزام تراشی اور آبی دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ بھارتی فوج پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ثبوت مٹانے لگی۔ حملے کے الزام میں گرفتار کشمیری نوجوان کا ماورائے عدالت قتل، لاش دریا میں پھینک دی۔ ہم نے نہیں مارا، نوجوان نے خود دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ قابض فوج کی جرم پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کا جنگی اقدام، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا، بریفنگ کا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صفائیاں، بولے پاکستان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی ہر جگہ موجود ہوگی، بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قوم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ 26 نومبر اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے مقدمات۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے بیرسٹر گوہر، عمر ایوب سمیت نامزد تمام رہنماؤں کو 24 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں بادل برسے۔ بھکر میں ژالہ باری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ، کوہات، سوابی میں بھی بارش۔ کرک ندی نالوں میں طغیانی، 2 افراد ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ موسم خوشگوار، آج بھی کئی شہروں میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ کی پائپ لائن کی مرمت مکمل۔ واٹر کارپوریشن کا دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی بحال کرنے کا دعویٰ۔ حکام کو پائپ لائن دوبارہ پھٹنے کا بھی خدشہ۔ شہر کا 35% علاقہ تاحال پانی سے محروم۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ معاشی اشاریوں کا جائزہ لے کر پالیسی ریٹ جاری کیا جائے گا۔ بنیادی شرح سود اس وقت 12% ہے۔ سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات۔ کراچی میں 1,26,500 سے زائد طلبہ و طالبات کی شرکت۔ حیدرآباد اور میرپور خاص سمیت کئی شہروں میں سرعام نقل ہونے لگی۔ چیئرمین بورڈ نے نقل کی روک تھام کے لیے مدد طلب کی مگر انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا۔ ایف آئی اے کا شکوہ، محکمہ تعلیم کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کے بعد حوثیوں کا فضائی ناکہ بندی کا بھی اعلان۔ ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بن گوریان ایئرپورٹ خصوصی ہدف ہوگا۔ حوثی ترجمان کی پریس کانفرنس۔ غزہ میں صہیونی جارحیت جاری، مزید 19 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے ایک اور زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ غزائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ میں گزشتہ سال 3 لاکھ افراد منشیات کے استعمال سے ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر کا انکشاف۔ میکسیکو کا ڈرگ مافیا ہمارے لوگوں کا قاتل۔ میکسیکن صدر کو فوج بھیجنے کی آفر کی لیکن وہ ڈرگ کارٹیل سے ڈرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ بھارتی فلم انڈسٹری پر بجلی بن کر گرا۔ برازیل میں لیڈی گاگا کے کانسرٹ میں بم دھماکے کی کوشش ناکام۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کر کے منصوبہ ساز سمیت 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ کانسرٹ میں 20 لاکھ افراد شریک تھے۔ کراچی کنگز نے لاہور قلندر سے شکست کا بدلہ لے لیا۔ 168 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ عرفان خان نے 21 گیندوں پر 48 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز کا تیسرا اور قلندرز کا چوتھا نمبر۔ ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ کی چیمپئن ٹیم لیورپول کو شکست۔ چیلسی نے ایک کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ برینٹ فورڈ نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 4-3 سے شکست دے دی۔ ناروے کے کیسپر روڈ نے پہلی بار میڈرڈ اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں برطانیہ کے جیک ڈریپر کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد زیر کیا۔ اور فارمولا 1 میامی گران پری آسکر پیاسٹری کے نام۔ سیزن کی 5ویں ریس میں آسٹریلوی ڈرائیور نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹے 28 منٹ 51 سیکنڈ میں طے کیا۔